چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہو جاتا ہے. پیارے جیسی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا ہے. 5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. ادھر 2 مہینے ہو چکے ہیں, حضور ماں کے شکم میں آ چکے ہیں. نکاح کو 5 مہینے ہو چکے ہیں. اپنے والد کے پاس جاتے ہیں عبداللہ, کہتے ہیں ابا اب تک میں اکیلا تھا, تو ہوئے پھر 3 ہونے والے ہیں. میرے باپ میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا اپنی آنکھ کھولے. میری خواہش یہ ہے کہ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے میں اس کے قدموں پہ ڈال دوں, وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر دے میں اس کی گود میں ڈال دوں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ابا اجازت دیجئے, میں پردیس جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے تاکہ کچھ پیسہ کما سکوں. اتنی بات کہی عبد المطلب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹے تجھے پتا ہے جب یوسف جدا ہوئے تھے یعقوب سے تو روتے روتے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی. اے میرے عبداللہ مجھے چھوڑ کے نہ جا, مجھ سے دور نہ جا, میں تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. کہتے ابا میرے آگے مجبوری ہے, بیٹے کے آنے سے پہلے انتظام کرنا چاہتا ہوں. باپ نے بادل نخواستہ اجازت دے دی. پلٹ کے آئے سیدہ آمینہ کے پاس, کہتے اے میری آمینہ ایک اجازت چاہتا ہوں. کہا میرے سرتاج کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پردیس جا رہا ہوں, اجازت چاہیے. کہا کس لیے؟ کہا تجارت کی نیت سے. اتنا سننا تھا سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتی ہے اے میرے سرتاج ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, ابھی آنکھوں کی پیاس تک نہ بجھی ہے, ابھی ملن کو دن کتنے ہوئے ہیں, اتنی جلدی جدائی کا موسم آ گیا ہے. اے میرے سرتاج اتنی جلدی جدا ہونے کی وجہ, کہا بیٹے کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ کی آنکھ میں آنسو تھے. تسلی دے کے کہا تھا آمینہ کچھ دن کی جدائی کا موسم ہے, جب واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا, تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار کی باتیں کروں گا. آپ اجازت لے کے پردیس چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن کا انتظار تھا آمنہ کو, جس دن عبداللہ کو پلٹ کے آنا تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے جب باپ پردیس سے آیا کرتا ہے تو بیٹیاں گھر سجایا کرتی ہیں, شوہر پردیس سے آتا ہے تو بیویاں گھر سجایا کرتی ہیں, بھائی پردیس سے آتے ہیں تو بہنیں گھر سجایا کرتی ہیں. آج عبداللہ کی آمد کا دن ہے. سیدہ آمینہ کبھی بستر لگا رہی ہے, کبھی گھر میں صفائی کر رہی ہے, کبھی چولہے پہ کھانا چڑھ رہا ہے. عبد المطلب نے کہا تھا آمینہ بتا تو صحیح بیٹی آج چہرے پہ یہ مسکراہٹ کیوں ہے, صبح سے چہرے کی ہنسی کا عالم نہ پوچھو. کہتی ابا پتا ہے آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں, جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ گیا ہے. آج کے دن کے لیے عبداللہ کہہ کے گئے تھے آمینہ ساتھ کھانا کھاؤں گا. کہا بیٹی دوپہر کا کھانا کھایا؟ کہا نہیں ابا جب تک عبداللہ نہیں آ جاتے ہیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی. فاخر نبی کی ماں کیسا شوہر کے ساتھ آپ نے زندگی گزار کے سکھایا ہے. کہتے جب تک سرتاج نہیں آ جاتے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. شام ہو جاتی ہے لیکن عبداللہ نہیں آئے ہیں. کہتی ہیں بذرا جائیے میرے عبداللہ کا پتہ تو لیجئے کیوں نہیں آئے ہیں. حرم شریف میں عبد المطلب آئے ہیں, کعبے کے طواف میں مصروف تھے. اتنے میں ایک شخص چیختا ہوا آیا, آ کر کے کہتا ہے عبد المطلب کہا کیا؟ کہا ایک سوال کا جواب دے. کہا کون سا سوال؟ کہا خدا نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ نعمت لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر صبر کرنا چاہیے. کہا پھر عبد المطلب صبر کا دامن نہ چھوڑنا. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا عبداللہ واپس نہیں آئے گا. اتنا سننا تھا بجلیاں گر گئی دل پر. عجیب منظر تھا یار, کیسی قیامت تھی حرم کے دامن میں اس دن جس دن عبداللہ کے وصال کی خبر آئی ہے. آپ کہتے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آپ کے عبداللہ کا سفر میں انتقال ہو گیا ہے, ہم نے وہی دفن کر دیا تھا. وہ جوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کہتی ہے جب سے اس نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے باپ کی کمر جھک گئی ہے. جب سے بیٹے کا کفن دیکھا ہے باپ پہ بڑھاپا وقت سے پہلے آ گیا ہے. اور مجھے بتا تو سکی جس نے جنازہ اٹھایا ہو اسے اتنا صدمہ ہوتا ہے تو جس نے جنازے میں بیٹے کا چہرہ نہ دیکھا ہوگا اس عبد المطلب کو کا اتنا صدمہ ہوا ہوگا. جس کو انتقال کے بعد بیٹے کی قبر تک نہ دکھائی گئی ہوگی اس کے صدموں کا عالم کیا ہوگا. آپ نے کمر پکڑی ہے, بیٹھ جاتے ہیں زمین پر. اللہ اکبر. اتنا صدمہ عبداللہ کی جدائی کا نہ تھا جتنا خیال آمینہ کے جواب کا آ رہا تھا. آمینہ انتظار کرتی ہوگی گھر جا کے کیا جواب دوں گا یہ سوچ کے بے قرار ہے. عبد المطلب گھر کی طرف ارادہ کیا ہے مگر قدم ہے کہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. ہمت کر کے دروازے تک آئے ہیں. سیدہ کو انتظار تھا عبداللہ کی خبر کا. جیسی آہٹ ہوئی ہے دوڑ کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے ابا بتاؤ تو صحیح میرے عبداللہ کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں. اتنا سننا تھا چیخ نکلی عبد المطلب کی. کہتے بیٹی جس عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی اب عبداللہ نہیں آنے والا ہے, اب
کھانے پہ کسی کا انتظار نہ کر. اللہ اکبر. قیامت تھی اس دن نبی کے آنگن میں. حضرت آمینہ نے سنا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. آپ دیوار پکڑ کے زمین پہ بیٹھی, اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, رو کے کہنے لگی اے میرے پروردگار, ابھی میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, باپ نے بچے کو نہیں دیکھا تھا. اے میرے مالک, دنیا میں آنے سے پہلے میرے بیٹے کو بے سہارا کیوں کر دیا؟ جیسے اتنا جملہ کہا ہے آواز آتی ہے آمینہ آنسو پوچھ لے, یہ بے سہارا نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو زمانے کا سہارا بن کے آنے. نعرہ تکبیر. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی, بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور مجھے بتا, جس نبی کے آنے سے پہلے میلاد ہو رہا تھا, اس کے آنے کے بعد میلاد نہیں منایا جائے گا؟ کیا غلط کہا اعلیٰ حضرت نے؟ یہی تو کہا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہی تو کہا. اللہ اکبر. حضرت آمینہ, تو مجھے بتا, جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ کبھی پوچھو جا کے اس عورت سے جس نے سفید دوپٹہ اوڑھ لیا, اس سے جا کے پوچھ کیسی گزر رہی ہے. رو کے کہے گی جس دن سے شوہر جنازے میں گیا صرف اکیلا نہیں گیا, کفن میں خوشیاں سمیٹ کے لے گیا. ہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری گزارش ہے خدا کے واسطے کبھی شوہر کے خلاف زبان نہ چاہتی, کبھی انہیں تانے نہ دینا, کبھی گھر سے نکلتے وقت اسے بد دعا نہ دینا. تو نہیں جانتی یہ کیا ہے, اگر شوہر نکما بھی ہونا تو تیرے لیے ایک پہاڑ ہے. پہاڑ ہے شوہر, اگر اپاہج بھی ہے تیرے لیے ایک درخت ہے. تجھ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتی, یہ شوہر ہوتا ہے. اور آج اور کہتی ہے تجھ سے زندگی میں چھٹکارا کب ملے گا؟ شوہر پردیس جانے لگے تو کہتی جا, میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی, پلٹ کے مت آنا. تجھے کیا پتا جب شوہر کے جنازے اٹھ جاتے ہیں پھر عورتوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے. لو لکھ کے لے کے چلی جانا بہنوں اور بھائیو, تم سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے رخصت کرنا. بیٹی تیری پوری دنیا تیرا شوہر ہے, تیری کائنات تیرا شوہر ہے. آج ہم بیٹیوں کو پڑھا کے بھیجتے, بیٹی ڈرنا مت, اگر کوئی بات کہہ دے تیرا شوہر تو فون کرنا, ہم آ کے دیکھ لیں گے. تو کیا دیکھے گا, بڑے بڑے بادشاہوں سے دماد نہ دیکھے. ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پہ جو شوہروں کے خلاف بھڑکایا کرتے ہیں. لکھو اس بات کو, اگر اللہ نے نا 8 بیٹے دیے تو گھر میں 8 بہویں ہیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ نہیں پنکھا نہیں, پسینہ ہوا نقصان دے گی, بس ذرا سنتے رہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ سفر آگے چلے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میں اگر خدا نے 8 بیٹے دیے ہوں, 8 بہویں گھر میں ہوں, ماں 70 سال کی ہے اور باپ 80 سال کا ہے نا, تو پھر بھی دیکھنا جوان بیٹے, بہویں جوان ہیں, ماں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن, ان کے باہر ماں کی حکومت چلتی ہے گھر میں. بہویں پوچھتی اماں کیا بنے گا؟ اگر ماں کہتے دال بنے گی نا تو پھر دال بنے گی, ماں کہتے چٹنی بنے گی تو پھر چٹنی بنے گی, ماں کہتے گوشت بنے گا تو پھر گوشت بنے گا. یہ کب ہے؟ جب شوہر کا سایہ ہو.